ایک ساڈا عتیق جان کتنے عتیق جان سا سونا عتیق جان اکثر جڑا شراکت دا قصہ ہوتا ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ برابر برابر دے اسی بوجھ اٹھاسی ہیں تو اس نے منو بڑا کٹ بوجھ دیتا تو آپ سارا اٹھا کے پھرتا رہی ہے بڑی مہربانی. تو دوسرا ساڈا ضیاء الدین صاحب پشور سے تشریف لے آئے تو یہ تسی امیجن کر لو کہ 3 بندے جڑے ہیں ایک نیو یارک بیٹھا ہوا ہے ایک اوہایو بیٹھا ہوا ہے ایک پشور بیٹھا ہوا ہے کوآرڈینیٹ کرتے پے اس کانفرنس نو تو اللہ دے فضل نال تے سواڈی دعاواں نال سواڈے تعاون دے نال یہ سب کچھ ہو گیا ہے. یہ 9 مہینے سے کم چلتا پیا اس کانفرنس نو منعقد کرنے دا تو یہ سب کچھ ہو گیا. تو میں چاہساں کہ تسی ذرا عتیق دی تے انہاں دا ایک شکریہ ادا کر دیو. ساڑھے کچھ مہمان آئیں بڑی دور دور سے تو میں چاہنا کہ میں انہوں کا نام لے کے انہوں تعارف کروا دے سونوں. پشاور سی محمد ضیاء الدین صاحب تو انہوں دی بیگم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تشریف لائیں. پروفیسر تعظیم گل کتنے وہ ذرا کھلو جاؤ نا. ہاں یہ ضیاء صاحب دی بیگم کتنے ہیں. اچھا تو پشور سے امجد عزیز ملک بھی تشریف لے آئے. امجد صاحب کتنے ہو تسی یہ پیچھے بیٹھے ہیں. تو دبئی سے اپنے جانے پچھانے نسیم اشرف صاحب آئیں. فلورڈ سے ڈاکٹر سلیم افریدی تے روح افزا افریدی آئیں. تو فلورڈ سے ڈاکٹر اظہر ملک جو ہمارا آوان ملک آئیں. تو ٹورانٹو سے کینیڈا سے منو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر خالد عبدہ عثمان تے خالد عثمان تشریف لے آئیں. نہیں ہوں ساڑھے نال اتنی عرصے کے لیے تو کچھ اثر تو پیسے نا. یہ سارے لوگ جڑے اپنی اپنی جگہ تے ہند کو زبان تے ہند کو ادب دیاں شمع روشن کیتی ہوئے انہوں نے. تے اپنے طور تے انفرادی طور تے وہ بڑی کوشش کرتے پے کہ اے ہند کو زبان نو پریزرو کیتے جائے اس نو اگے لگایا جائے اس کی ترویج کیتی جائے. تو میں سب دا بہت ہی شکر گزار ہوں. ان کو دے بارے میں تھوڑی جی گل سوڑنا کرنا چاہنا کہ ساری زبان ایک بڑی قدیم زبان ہے. اے حتمی طور پر اسی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ زبان کتنی پرانی ہے لیکن ایک گل مسلم ہے کہ زبان کسی نہ کسی صورت پہلی صدی عیسوی دے گندھارا دے وچکار بولی جاندی ہے. خروشتی رسم الخط بدلا متروک ہو گیا سی جس سے زبان لکھی جاندی سی خروشتی رسم الخط. تو پھر کئی صدیوں تک یہ زبان صرف ایک بولنے والی زبان رہ گئی ہے لکھنے والی زبان نہیں آئی. جس وقت کہ اسلام بر صغیر ہندو پاکستان آیا ہے تو پھر کئی زبانوں نے اردو نے پنجابی نے عربی تے فارسی رسم الخط اڈاپٹ کیتا ہے. تو اس ساری پشتو زبان ساری ہندکو زبان نے بھی وہی رسم الخط اختیار کیتا ہے. ایک بڑا اہم ثبوت سانوں ملا سارے جڑے آبا و اجداد ہے اور سارے سے کوئی کتابیں نہیں چھوڑ گئے کہ کس طرح لکھی گئی ہیں. لیکن دوسری صدی کتبہ ملایا ٹیکسلا دے کولوں. وہ کتبہ جڑا ہے پتھر تے لکھا گیا ہے. تو پشاور دے ایک فیملی نے اتنے ایک خوہ کھدوایا. تو خوہ دے اتنے انہوں نے کتبہ لگایا کہ خوہ کس نے کھدوایا ہے تو کس سنچ کھدوایا گیا ہے تو یہ کس واسطے کھدوایا گیا ہے. تو اگر اور تسی اسی لے لو عبارت جیڑی کہ خروشتی رسم الخط ہے تو انہوں اگر صوتی اس کی ٹرانسلیشن کرو ترجمہ کرو تو اس کی ترکیب انہاں فکریاں دی بیان ہی اسی طرح جس طرح اج کل دے وچکار پشور یا ہزارے یا ڈیرے زبان بولی جاتی. تو مطلب یہ ثبوت ہے سارے کول کہ پرانی زبان ہے.
اچھا پھر زبان متری زبان کیوں ہو گئی ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں کچھ ساڑھے لوگاں خصوصاً پشاور تے کوہاڑ دے لوگاں ہزارے جتنا نہیں ساڑھے وچکار کوئی احساس کمتری ہے کہ باقی زباناں ساڑھے سے اچھیاں تے اساں نے اپنے درمیان تے اپنے بچے دے نال وہ زباناں بولنے چھوڑ دیتی ہیں تے کچھ اس سے اردو دا غلبہ بھی آیا خصوصاً پاکستان بننے دے بعد اردو نے ایک رابطے دی زبان قرار دیتا گیا ہے کہ بھئی یہ سارے صوبے کا رابطہ ہو سی لیکن اس ساری زبانوں تو باہر تسی گلی نہ سٹونا جس طرح تسی کوڑا سٹ دے ہو اس طرح تو نہ سٹونا اپنی زبانوں تو رکھو نا اردو دے نال تو کسی دی دشمنی نہیں گی وہ تو ہے رابطے دی زبان بین وہ قومی زبان ہے اور پھر اسی تباہی کچھ مچائی ہے سارے ہند کو زبان دے ڈرامے نے تے سیریل نے جڑے لوگ اتلی سطح دے جڑے کہ اچھے متمول اس دے علاوہ جڑے غریب طبقہ آیا وہ سارے جڑی زبان بول دے آئے وہ بازاری زبان نہیں آئی تے سانے اس زبان نو لالے فدو دی زبان بڑھا دیتی ہے کہ وہ ڈرامے دے وچکار بیڑا غرق ہو گیا ہے لہجہ بھی زبان دا تے زبان دے جڑے ایک دوسرے دے نال بولنا جڑے تمثیل جڑے روزمرہ دے جڑے اسی محاورے بولنے ہیں وہ سارے اس دے نال جو یہ ڈرامے چلتے رہیں تے پاپولر ہوندے رہیں اسی ان کو بولنے والے ذرا زیادہ متنفر ہو گئے ہیں اپنی زبان سے کہ نہیں بولنے ہیں چلو ٹھیک ہے ڈرامے دی حد تک ٹھیک ہے لیکن وہ اسی نہیں بولنے ہیں میریاں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنا آپ دا بیٹھی ہوئی تھے ٹورانٹو سی میں اس دا تے خالد دا بڑا شکر گزار ہاں کہ انہوں نے منو بلایا جدو دلیپ کمار صاحب انہوں کو آئے پہلے 1993 کے بعد 1995 آیا ہے تو انہوں نے منو بلایا کہ آپ ملاقات میں وہ ملاقات انہوں نے کی تھی 2.5 گھنٹے دی انہوں نے گھر تے کافی موضوعات ساڑیاں گلاں ہوئی ہیں لیکن ساری جڑی گفت و شنید ہے وہ ہنکو زبانی چاہیے انہوں نے ہون بھی ہنکو نو اپنے سینے نہ لگائے ہوئے ہیں دلیپ کمار صاحب نے انہوں نے منو ایک گل کہی ہے کہ پشور دے وچکار جدو وہ پشاور پیدا ہوئے تو پھر انہوں کی پرورش ہوئی ہے اس وقت جڑی زبان بولی جاتی ہے پشاور دے وچکار ہر کوئی وڈا نکا امیر ہوئے غریب ہوئے ایک اچھی زبان بولی جاتی ہے تو منو ایک آیا ہے ایک پیرلل ایک متوازی خیال آیا ہے کہ دلی دے وچکار بھی مغلوں دے وقت غریب ہوئے کہ امیر ہوئے وہ جڑی اردو بول دیا خوبصورت اردو بول دیا ہے بڑی بامحاورہ اردو بول دیا ہے وہ اردو زبان جڑی ہے وہ مرسم ہوندی ہے شعراں دے نال تے تمثیلات دے نال دلیپ کمار صاحب نے منو یہ کہا کہ پشاور دے وچکار بھی بین ہی ای حالت ہے کہ جڑی ہنکو بولی جاندی ہے وہ اتنی اچھی ہنکو ہوئی کہ اس دے وچکار وہ ڈرامے والے لالا فدو نہیں آیا ہوں ساڑا پرابلم یہ ہے کہ ہنکو دی جگہ انگریزی نے تو اردو نے لے لیتی لوگوں سارے جڑے گیتن گون شادیاں دے وہ بھول گئے تسی کسی شادی چلے جاؤ پشور جاندے ہو کہ ہزارے جاندے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان جاندے ہو ڈسکو لگا اسی اس ساری تہذیب دے نال تے کلچر نال کوئی تعلق نہیں ہوتا تے اگر اسی انہاں شیواں نوں نہ زندہ رکھیے تو پھر جڑے کہ ہیں سارے بچے کتوں سکھ سکتے کتابوں چوں تو نہیں سکھ سکتے کتوں سکھ سکتے ہوں پشاور تسی جا کے دیکھو شہر ڈومڑیاں گئیاں شادیاں تے آندیاں ڈومڑیاں ساری گلی دے وچکار مدح خان آندے آئے کتنے مر کھپ گئے ختم ہو گئے لوگوں کو شعور نہیں رہا گلابو تو متابو دے پتلیاں دے تماشے ہوندے آئے بندہ آندا آ کے کہندا ہے کہ جی کرسی دیو تے او کہ گھر جو کرسی آ جاندی تلے بیٹھ کے اتنے ساریاں تریمتن جڑیاں وہ عروسیاں بیٹھ کے تے تماشا کر دیں تے وہ پھر اتابو گلابو تے متابو جڑے اسی وہ پتلی دے تماشے کر دے وہ کدھر گئیاں کیونکہ اسی سپورٹ نہیں کرنے ہاں یہ جڑا سارا کلچر ہے اس نے سارے سپورٹ نہیں کیتا پشور
باہر دے دنوں سونے سب نے سنو سی گلاب دی بہار ہے چھاپڑی والے اللہ صبح جاندے ہوندے پشاور کدھر گئے گلاب تو ہن بھی ہیں لیکن گلاباں نو اپریشیٹ کرنے والے ختم ہو گئے وہ فقیر گئے جڑے فارسی دے وچکار یہ ہندکو دے وچکار صدا لگا کے تے لوگاں سی خیر منگدے ہوندے آئے ساڑی گلی دے باہر ایک فقیر آندا آیا پتہ لگ جاندہ ہے کہ آندا پہ کہ ٹھک 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 اسے جڑا اسا آیا اسی بلی جڑی آئی لوہے دی آئی تو اٹاں تے ٹھک 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 دی آواز آندی ساڑی گلی دے کول آ کے کھلو جاندہ آیا تے مولانا روم دے 2 شعر پڑھدا آیا یک شب مجنو بخلوت گاہ راز گفت کے پروردگار بے نیاز اس چرا نامم تو مجنو کر دئی اس کے لیلا در دلم چوں کر دئی اجلا میں اردو نہیں پڑھ سکنا ہے تو منو وہ ازبر یاد ہو گئے اس فقیر دی وجہ ساڑھے وہ سے ان 2 رستے ایک تو یہ کسی نہیں ٹھیک ہے یار بس وہ داستان پارینہ ختم ہو گئی ہے اسے ان کے لینا سانے بھول جائیے کہ ساڑی بھی ایک زبان ہے ایک تمدن آیا اور دوسری یہ ہے کہ کوشش کریے کہ اس زبان نو زندہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زندہ کریے زندہ رکھیے کوئی زبان مری تو نہیں گی نا ہے بولنے والے کٹ گئے ذرا گزشتہ کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے پشور تے ہزارہ تے ڈیرہ اسماعیل خان جڑے ان کو سپیکنگ لوگ ہیں بڑا کم کر دے پہن سارے صوبے اس انہوں سن کے حیرت ہو سی تے آج بلکہ اس کانفرنس سونوں پتہ لگ سی کہ کچھ ہوندہ پیا ہے انہوں کموں سے بندے چاہیے جڑے کہ اتنے جنونی ہون کہ پاگل پن دی حد تک اس دنال انہوں دی اٹیچمنٹ ہوئے تھے ایک پاگل میرے نال بیٹھا ہوا ہے اس کرسی تے نال سٹیج تے دیکھو پشاور عدنان گل خدا خوش رکھے ڈاکٹر عدنان گل ڈاکٹر صلاح الدین آپ ضیاء الدین تے باقی جڑے لوگ ہیں او تے ہزارے سی ساڑے نال بڑے لوگ جو ہیں اشتراک کر دے پائیں تعاون کر دے پائیں ایک کام اگے جاندہ پیا ہے بہت کچھ کم ہو چکا ہے تے بہت کچھ ہو سی تو ساڑا فرض ہے کہ اسی کچھ نہ کچھ اپنی بھی انہاں نال مدد کریں تو میں سونا ایک قصہ کرنا پشور ایک میت ہو گئی یا یہ کہنا چاہیے کہ ایک میت مر گئی رہی پشور تو جس محلے میت موری اتنے کوئی مشروٹ جا بندہ یا امجد حسین آیا یا عتیق آیا یا اپنا ضیاء الدین ہے اس سار مشروٹ ہے تو نہیں کہ یار عرفت لگو ہے انہوں ذرا سی مزہ چکھانے تو میت مر گئی ہے جس کہ جنازہ اٹھا ہے تو منڈی بیری چو اگے جاندہ پیا تو انہوں نے پہلے سوچا جا کہ یہ باقی 3 بندے جڑے ہیں 3 پاوے جڑے ہیں یہ تو کندھا بدلاؤ اس کندھا نہ بدلاؤ کہ انہوں ذرا سی آج پتہ چکانے ہے کہ بندہ ہر جگہ مشروٹی کر دے تو جنازہ نکلا ہے کہ سبزی منڈی دے چڑھائی چڑھائے تو منڈی بیورے کو ہویا ہے تو یہ کتوت کو جاندے جاندے کتوت دروازے دے باہر تو وہ نہر دے گاڑے گاڑے یہ وہ سجے تک دے کھپے تک دے کوئی انہوں کندھا بدلواندہ نہیں گا تو آخر تنگ آ گیا کہندے رکھ دیوس انہیں رکھے کہندے اس نے منے مارا آیا سوچ لو کہ یہ مشروٹی اسی کرنے ہاں لیکن سانے تو کوئی اسی تو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی پڑی یہ سوڑا تعاون چاہیے تو میری تو یہ درخواست اس وانو کہ ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچو کہ اسی کیا کر سکتے ہیں ایک تو یہ کسی زبان اپنے بولی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جو زبان بولی جاندی پئی ہے تو میں ایک اور اس کام سے ضیاء الدین صاحب رپورٹ نہ لے کے آئیں تو وہ سن سن کہ کیا موندا پیا ہے تو میں چاہنا ہوں اس وقت کہ ایک اور قصہ سناؤں میری پیدائش مینا بازار دیے مچھیٹے دیے وہ قصہ خانے دے نزدیک ہے تو اس واسطے میں بھی قصے کرنے کا شوق پیدا ہوئے ہے میرا خیال ہے کہ منو ودیت ہوا ہے تو کہتے ہیں ایک بادشاہ ہے اسی ملکہ بیمار ہو گئی ہے بڑے ڈاکٹر تے حکیم بلائے ہر جگہ تو لیکن وہ ملکہ ٹھیک نہ ہوئی تو ایک حکیم آیا انہیں کیا ہے کہ ایک ہی علاج ہے
کہ اس نو دودھ دا غسل دیتا جاوے. تو بادشاہ نے منادی کر دیتی ہے جناب. ڈنڈورچی سارے شہر پھر گئے ہر ایک محلے دے وچکار کہ ہر کار والے ایک کڑا دودھ دا لیا کے شہر دے بعد جڑا شاہی ہوز ہے اس وچکار وہ کڑا جڑا دودھ دا پاون تاکہ اللہ صبح ملا بانگا وقت وہ ملکہ جڑی ہے غسل کر سی تو وہ ٹھیک ہو سی. ساری رات لوگ سر تے کڑے چکے تے ٹرے ہوئے گلیاں چو تے بازاراں چو تے شاہی ہوز دے وچکار جا کے پاندے پین. اندھیری رات آئی جو ہی تھوڑا جا تڑکا ہوا ہے تے وہ سپرڈنٹ نے دیکھا کہ خدایا اسی تو سارا پانی پر ہوا ہے ہوز وچ. ہر ایک نے سوچا ہے کہ ایک کڑا پانی دا کیا فرق پیسی کہ ہوز دودھ دے ہوز وچ. ہر ایک نے ہی سوچا ہے. سارے ان کو بولنے والے نے یہی سوچا ہے کہ اسے اگر نہ کر سی تو کیا ہو سی. تسی اس دیکھتے ہو کہ کس ثبوت اس کو سامنے ملتا ہے. چلو ساڑھے انکو ادبی بورڈ دے گندھارا انکو بورڈ دے جڑے چیئرمین ہیں جناب اعجاز احمد قریشی صاحب انہوں نے آنا ہے لیکن وہ بھی اپنی کچھ مصروفیات دی وجہ نہیں آ سکے. تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا تو میں سوری اجازت نال وہ پڑھنا ہوا پیغام کہ سونے سناواں. محترم حاضرین السلام علیکم. گندھارا ہندکو ووٹ پشاور پاکستان ویسے ایک بڑے اعزاز دی گل ہے کہ 5ویں عالمی ہندکو کانفرنس نیو یارک امریکہ منعقد ہوندی پئی ہے. میں اپنی سرکاری مصروفیات دی وجہ نال اس کانفرنس بذات خود شریک نہیں ہو سکا لیکن گندھارا دی بھرپور نمائندگی محمد ضیاء الدین صاحب جنرل سیکرٹری گندھارا ہندکو بورڈ کر دے پائے. اس کانفرنس دے کامیاب انعقاد تے میں کانفرنس دے سب شرکاء نو مبارکاں پیش کرنا تے خاص طور تے ڈاکٹر سید امجد حسین تے ڈاکٹر عتیق صدیقی صاحب نو مبارکباد دینا ہوا کہ جنہاں نے گندھارا ہندکو بورڈ نارتھ امریکہ چیپٹر دے تحت کانفرنس منعقد کی ہے. ایک کانفرنس اس لحاظ سے بھی اہم تے تاریخی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان سے باہر عالمی ہندکو کانفرنس منعقد ہوندی پئی ہے. کانفرنس کثیر تعداد ہندکو وانا دی موجودگی یہ اظہار کر دی ہے کہ امریکہ رہنے والے ہندکو وان نو اپنی زبان تے ثقافت نال بڑا پیار ہے. تسی جانتے ہو کہ گندھارا ہندکو بورڈ پشاور اج سی 24 سال پہلے قائم کیتا گیا ہے. اس دے بانی چیئرمین ڈاکٹر ظہور احمد آوان ہے جنہاں دی کوششاں نال کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیتے گئے تے ہندکو زبان ادب تے ثقافت دی ترقی واسطے ہر شعبے کام کیتا گیا ہے. انہاں دی وفات دے بعد ہنکارو ہندکو بورڈ دے چیئرمین دی ذمہ واری منو ملی تے اے میں اس نو اپنے واسطے اعزاز سمجھنا ہوا کہ ایسے مخلص دوستاں دی اکٹھ دا منو دوستاں دی اکٹھ دا منو وڈا بنایا گیا ہوئے. ساڑھے نال محمد ضیاء الدین ڈاکٹر عدنان گل تے ڈاکٹر صلاح الدین دی طرح دے لوگ موجود تے انہوں نے اپنے آپ نو انہاں لوکاں دے عزم و جذبے نو محسوس کردے ہوئے وقت نکالنا تے انہاں نال ایک ایسوسیشن رکھی ہوئی ہے. اس ادارے نال جدو میرا ایک دلی رابطہ آیا تو انہاں دنوں میں سیکٹری خیبر پختونخوا آیا تو جدو اللہ نے صوبے دی چیف سیکٹری بنوایا تو گندھارا ہندکو بورڈ کے تحت منعقد ہونے والے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملتا رہا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اپنے کم بڑے مخلص ہیں. اپنی مدد آپ دے تحت فنڈز اکٹھا کر کے بڑے پروگرام تے کتاباں چھاپ دیں. انہاں دے کم دا تسلسل اس گل دا گواہ آیا کہ انہاں لوکاں نو اپنے کم نال محبت ہے. گندھارا ہندکو بورڈ دی کارکردگی نو ویکھدے ہوئے حکومت خیبر پختونخوا نے جدو ہندکو اکیڈمی بنانے دا فیصلہ کیتا تو پہلی باری گندھارا ہندکو اکیڈمی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دے طور تے قائم کی گئی ہے. اس سارے فنڈ صوبائی حکومت نے دیتا
جد کہ اس دا انتظام و انسرام دی ساری ذمہ واری گندھارا ہنکو بورڈ دے سپورٹ کیتی گئی ہے، جڑا اس بورڈ سے بڑا اعزاز ہے۔ تو اس بورڈ نے بھی گزشتہ 2.5 سالاں بہترین کم کر کے ثابت کیتا ہے کہ حکومت نے جڑا اعتماد بورڈ تے کیتا آیا وہ صحیح ثابت ہوئے۔ انتہائی کم خرچے کامیاب پروگراماں دا انعقاد، ہر شعبے ریسرچ ورک تے کتاباں دے رسالیاں دی معیاری طباعت یقینی بڑھائی گئی ہے۔ ساڑے صوبے کئی زباناں بولیاں جاندیاں جنہاں پشتو یا ہنکو 2 وڈیاں زباناں، وقت میں یہ سمجھنا ہوا کہ ہنکو دے نال پشتو دا کلچر ساڑے صوبے دا ایک نمایاں حوالہ وے، تے اسی نال اسی انہاں دی عزت کرنے ہاں۔ پشتون ساڑے پراون ساڑے نال رہندن، اتھوں تک کہ میری ساری سروس بھی انہاں نال رہی ہے۔ برے اسی یہ سوچنے ہاں کہ ساڑے صوبے بولنے جانے والی دوسری زباناں دے انہاں دی ثقافت موجود ہے، انہاں نو بھی تعاون، انہاں دے نال بھی تعاون کرنا چاہیے وے۔ یا یاد رہے کہ اس وچ کوئی موازنہ یا تعصب بھی نہیں گا، بلکہ اسی یہ چاہنے ہاں کہ جس طرح ایک گلدستے مختلف رنگاں دے پھل ہوندے ہیں تے ہر پھل دی اپنی ایک وکری خوشبو تے رنگ ہوندے ہیں جیڑی کہ گلدستے دی خوبصورتی تے چاشنی دی دلیل ہے، اسی طرح ساڑے صوبے دے وچ بولنے جانے والی زباناں تے انہاں دی ثقافتاں اس دی ایک بہترین مثال ان تے اے ساڑے صوبے دی ثقافتی وسعت ہے۔ اس دے پیش نظر ساڑے صوبے دی جیڑی کلچرل ویلیو وے سانے سوچے کہ وہ برقرار رہے، ہر زبان تے ہر لٹریچر ہوئے، ہر زبان دا لٹریچر ہوئے، ایسی ثقافتی سرگرمیاں ہون جس نال متعلقہ ثقافت زوال پذیر نہ ہو سکے، کیونکہ اس دے نال سارے صوبے دی ثقافت رنگ نکھر سی۔ تو نے شاید یہ دیکھا ہو سی کہ گندھارا ہنکو بورڈ دی جیڑی سب سے بڑی خوبی ہے، جس میرا بھی تعاون انہاں نال شامل حال رہا وے کہ تسی انہاں نو خالی ہنکو تے کم کردے ہوئے نہ دیکھ سو، کیونکہ انہاں نے ہنکو دے نال پشتو، اردو، گوجری، پوٹھہاری، سرائکی، کوہستانی، کھوار تے انگلش دی کتاباں بھی چھاپیاں۔ اس دے علاوہ انہاں لوکاں دی بھی حوصلہ افزائی کر دیں جنہاں تخلیقی صلاحیتاں موجود ہوندیاں۔ تسی دیکھ سو کہ گندھارا ہنکو اکیڈمی جس معیار دی کتاب جتنے خرچے دے نال پئی چھاپ دیے پئی اس دنیا شاید کوئی ادارہ یا تنظیم اس معیار دی کتاب اتنے سستے پیسے نہیں چھاپ دی۔ اس دے باوجود اسی دیگر زبانیں دی کتاباں بھی چھاپنے ہیں۔ میں یہ سمجھنا ہوا کہ اتنے بڑے دل دے نال سارے عام نو نال لے کے چلنا یقیناً اس صوبے دی خصوصیت ہے۔ امریکہ گندھارا ہنکو بورڈ تے گندھارا ہنکو نارتھ امریکہ چیپٹر دے تحت منعقد ہونے والی 5ویں عالمی کانفرنس بھی ساڑے اس پروگرام دی مثال ہے کہ ہنکو سارے پاکستان دی ثقافت نال پیار کرنے والے لوگ جتھے بھی آباد ہیں وہ انہاں سرگرمیاں دا اہتمام اپنے ملک وچ بھی کرن، کیونکہ ساڑی ملی ثقافت نال پیار دا پیغام دوسرے ملکاں نوں بھی دیون۔ اعجاز احمد قریشی۔ اس وقت میں سواری اجازت دے نال درخواست کر سا جناب محمد ضیاء الدین صاحب نے، اے گندھارا بورڈ دے چیف جنرل سیکرٹری تے کافی انتھک انسان ہیں، مطلب کہ میں نے کیا ہے کہ چلیں انہوں نے سانو چاہیے یہ لوگ جڑے کہ بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہون اس کام دے وچکار، تے اس سانو تھوڑی جی رپورٹ دے سن کہ گندھارا ادبی بورڈ دے گندھارا ہنکو بورڈ دے تحت ہنکو اکیڈمی دے تحت کہ کچھ کم ہوندا پیا ہے، تے پھر 8 منٹ دی ویڈیو ہے 7 منٹ دی ویڈیو وہ بھی سانو سے دکھلا سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم
ڈاکٹر امجد حسین، پریزیڈنٹ گندھارا اینڈ کوبورڈ نارتھ امریکہ، انتہائی محترم جناب عتیق صدیقی صاحب، وائس پریزیڈنٹ گندھارا اینڈ کوبورڈ نارتھ امریکہ، انتہائی معزز شرکا، میں دل دی گہرائیاں نال تانوں سلام پیش کرنا تے نال ہی اس پنجویں عالمی انکو کانفرنس کے انعقاد تے تانوں مبارکباد پیش کرنا تے تہاڈا شکریہ بھی ادا کرنا کہ تانے اپنی بے حد مصروفیات چو وقت کاٹ کے تسی تشریف لے آئے ہو تے اس کانفرنس میں تانے رونق بخشیے کہ اس میں کامیاب بنائے تانے اپنا بخرا پائے۔ میرے سامنے بڑے روشن چہرے بیٹھے ہیں، انہاں سب روشن چہروں میں ذاتی طور پر نہیں جاننا ہوا، البتہ کچھ چہرے ایسے ضرور ہیں جنہوں میں کافی عرصے پہلے سے جاننا ہوا، جنہیں میرے رات سجے پاسے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر امجد حسین، سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر اشرف عدیل صاحب، ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، عتیق صدیقی صاحب، انہوں میں گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ میں جاننا ہوا، جاننے دا حوالہ ہنکو دا تے گندھارا اینڈ کوبورڈ دا یہ مجھے یاد ہے کہ جدو ساڑی گندھارا اینڈ کوبورڈ پہلی کتاب چھپ دی پئی تے ڈاکٹر اشرف عدیل صاحب انہاں دنوں پشور یونیورسٹی دے وچ جرنلزم فلاسفی ڈپارٹمنٹ دے چیئرمین ہے، جنہاں سے میں درخواست کی کہ تو ساڑی کتاب پہ لکھو تے او دن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بڑی محبت دینا لکھا تے انہوں میں آج پہلی ان کو کانفرنس سے لے کے 5ویں ان کو کانفرنس دے وچ شریک ہو کے میرا دل باغبار ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب تشریف رکھ دیں، منو دل یاد ہے جدو یہ چیئرمین PCB ہے، PCB پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ تے فیڈرل منسٹر بھی ہے، 2005 میں پشور میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی ان کو کانفرنس میں نے سارے درخواست کی ہے کہ تشریف لے آئیں بطور معزز ساڑھے سپیکر دے طور تے چیف گیسٹ دے طور تے۔ اسی طریقے سے میں ذکر کرنا عتیق صدیقی صاحب کا، جدو یہ PTV دے وچ جنرل مینیجر ہے، پروگرام مینیجر ہے، اس وقت سے انہاں نال تعلق ہے تے ہنکو دے نال حوالے نال تے گندھارا دے حوالے نال وہ تعلق ہن بھی برقرار ہے۔ تے منو خوشی اس گل دی ہوئی کہ جدو اسی 2 سال پہلے 1.5-2 سال پہلے ڈاکٹر امجد صاحب تشریف لے آئیں، اجاز احمد قریشی جس طرح ذکر تانے سنا ہے کہ ساڑھے صوبے دے چیف سیکرٹری رہے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا نام، بڑا معتبر نام انہوں کا پاکستان کی بیوروکریسی شمار کیا جاتا ہے۔ ساڑھے سے بڑے اعزاز کی گل ہے، ساڑھے سے بڑے افتخار کی گل ہے، ساڑھے سے بڑے فخر کی گل ہے کہ گندھارا اینڈ کوبورڈ دے چیئرمین ہیں تو انہوں نے ساڑھے درخواست انہوں نے قبول کی ہے۔ میں تھوڑا زیادہ توقع نہ لے کہ میں تمہیں بتا سا کہ مختصراً بتا سا کہ سفر شروع کس طرح ہوا ہے۔ ہنکو دا سفر اس طرح ڈاکٹر امجد نے گل کی ہے، اسی طریقے سے گندھارا دا سفر کس طرح شروع ہوا ہے۔ سفر بڑا طویل ہے، 24 سال کا سفر ہے، لیکن میں تمہیں مختصر جو بتا سا۔ پشور شہر دا میں رہنے والا ہاں، پشور دی گلیاں دا میں بچہ، قصہ خانی دے وچ محلہ دارو گراں دا رہنے والا میں بچہ ہاں۔ اس خاندان اللہ نے پیدا کیتا، جو میری ماں نے تو میری پیو نے منو ان کو زبان سکھائی تو ظاہر میں نے وہ زبان سیکھی تو میں نے بولی، لیکن بولنا جس طرح وڈا ہویا، لڑکپن تے پہنچا تو اس کے بعد سکول کالج تے پہنچا تو منو دائیں بائیں اگو پچھو کچھ پیغور، کچھ تانے، کچھ چیزاں منو سننے دے ملیاں اپنی زبان دے والنا، تذیق امیز الفاظ جو تو منو سننے سے ملے۔ میں تمہیں ایک گل پہ کرنا 1980 کی دہائی پہ گل کرنا، 1980 سی تے 1990 کی دہائی کی گل پہ کرنا۔ میں نے اپنے سے سوال کیتا، اپنے ہمزاد سے میں نے سوال کیتا کہ تیری ذات کا اجرا حوالہ ہوئے یہ تو بائی چائس سے نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ نے پیدائش دے وقت ضیاء الدین تیرے سے نہیں پوچھا کہ میں تنوں انکوان دے کار پیدا کراں کہ ایک پختون دے کار پیدا کراں کہ ایک پنجابی دے کار پیدا کراں، یہ تو رب العالمین دا فیصلہ آیا۔ اور میری ذات دا، میرے وجود دا اجرا حصہ ہوئے، یہ فیصلہ تو ظاہر ہے
اللہ رب العالمین نے ایک ایسے کار پیدا کی جتنے مادری زبان ان کو میں نے آپ سے سوال کیا ضیاء الدین یہ تلاش کر یہ ان کو کیا شے یہ کتوں آئی ہے تو کہ جدو میں نے جستجو کی تلاش کی تو اپنے نال ہی سوال کرتے رہے تو اپنے سے جواب لینا رہا تو جواب لیندے لیندے ایسا ایسا میں نے دیکھا کہ میرے پیر زمین تے جمتے پے مضبوط ہوندے گئے اتنے مضبوط ہو گئے ایک دن میں نے کھلو کے کیا کہ ہوں میری اے زبان میرے افتخار دا باعث ہے تو میں ہوں انشاءاللہ تعالی عزم کر رہا ہوں اپنے میں نے ایک قسم کھا دی کہ عزم کر رہا ہوں کہ اپنے سوالے میں اتنا معتبر کر ساں کہ وہ دوسرا بندہ منو پہ غور تے منو کوئی نہ دے تے مدد خانہ رویہ کوئی بھی میرے سے نہ رہے. اس چیز کا جدو میں نے کیا تے ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ میری زبان کی ترقی واسطے جس طرح پاکستان دے مختلف ڈپارٹمنٹس بنے مختلف اکیڈمیاں بنی ہیں تو میری زبان دی اکیڈمی کیوں نہیں کی. 1990 کی دہائی دے مطالبہ کیتا اخبار مطالبہ کیتا دوستوں کو اکٹھا کر کے تنظیم بڑھائی گنداران کو بورڈ دا سانے ایک وجود قائم کیتا دائیں پائیں جدو سانے دیکھا کہ یار اتنے تا ساڑھے واسے ساڑھے اس صوبے دے وچ ساڑھی زبان واسے 1 روپیہ بھی نہیں گا یعنی وہ صوبہ کہ جس صوبے نو بجلی دی رائلٹی دے وچ ہزارے ہری پور قائم ڈیم دے وچ ارباں روپیہ ملتے پے جس سے ان کو بولی جاتی ہے ہری پور دے وچ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں آ. سانے کی کیتا سانے کوئی کنفرنٹیشن نہیں کی تھی سانے کسی نے معاذبندی نہیں کی تھی سانے وہ کام کیتا جڑے پشوریاں دا کام ہے جڑے انکوانا دا کام ہے اسی سویلائز لوگ ہیں کیونکہ میں پشور دا وہ بندہ ہاں کہ میں اس جگہ میں پیداوار ہاں جتنے 2 تہذیباں مل دیاں سینٹرل ایشیا دی تہذیب تے خطہ ہند دی تہذیب آپس میں مل دی ہے میں اس خطے دا رہنے والا ہوں. اس خاطر میرے جینز دے وچ سویلائز جرمزن اسی نے کام کیتا تھا. سانے میں نے اپنے تک سوال کیتا چل یار حکومت نہیں پڑھا دی ضیاء یہ اکیڈمی کی ہوندی ہے یہ اکیڈمی زبان دی اکیڈمی کی ہوندی ہے. میرے ہمزاد نے جواب دیتا کہ اکیڈمی ہوتی ہے کہ اکیڈمی ریسرچ کرتی ہے ریسرچ اسی ایک بلڈنگ ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں. میں نے اپنے ہمزاد نے کیا یہ تو سب کچھ میرے کو بھی آیا. میرے ہمزاد نے پوچھا کس طرح میں نے کہ بلڈنگ میرا کار میری بیٹھ کار دی اسی وقت وسائل میرے کو 10-15 ہزار میری آمدنی تنخواہ ہے میرے کو ہے. اسی وقت اگلا سوال کہ جی لوگ اکٹھے ہوتے میں نے کہ لوگ تنظیم بڑھا رہے ہیں سارے گنداران کو بورڈ بڑھائی گنداران کو بورڈ دا آغاز میری کار دی بیٹھک سے ہویا میری کار دی بیٹھک سے ہویا. میں نے کسی نے سوال نہیں کیتا میں نے کسی نے نہیں کیا کہ انہوں بلڈنگ دے انہوں پیسہ دے میں نے آغاز کیتا. میں نے اس جگہ تے جڑی ساڑھی کار دی بیٹھک ہوئی اس چیز آغاز ہویا. آج میں نیو یارک کچھ کھلو کے میں تانوں کہنا آغاز میں نے کس طرح کیتا وسائل نہ ہونے کے باوجود کسی سے نہیں منگے. عتیق صدیقی صاحب بیٹھے ہیں یہ میری اس گل دی گواہی دے سن ساڑھی کار دی بیٹھک کچھ 50 ایک بندہ آندا ہے تو مختلف پروگرام ہوندے رہے. ایک دن اس آیا سانے مشاہرہ کرایا جوہر میر صاحب پاڑے تھے اسی نیو یارک دے رہنے والے پشور شہر دے رہنے والے اتنے بھی میں بعد جوہر میر محسن نسان عتیق صدیقی اسی طریقے سے فارغ بخاری اس قسم خاطر غزنوی اس قسم کے لوگ اس ساڑھے اس مجلس میں چاندے رہے. سانو ایک اعتبار ملتا رہی ہے ساڑھے گل میں اعتبار ملتا رہی ہے. ڈاکٹر ظہور احمد اوان ڈاکٹر الہی بخش اختر اوان بڑے ناؤن. سر میں تمہیں بتانا ہے سفر جب سانا شروع کیتا اللہ کا شکر ہے میں جاب میری گورنمنٹ جاب ہوں بھی ہے اس وقت بھی گورنمنٹ جاب بھی لیکن گورنمنٹ جاب میں میں نے اپنا پیشہ رکھا اپنی کمائی کا ذریعہ رکھا لیکن اس نے مشن بڑھایا. مشن اس خاطر بڑھایا کہ میری ذات دا حوالہ اتنا معتبر ہو جائے کہ میں اپنوں تو مطمئن کر رہا ہے میرے دائیں بائیں اگے پیچھے جو لوگ وہ بھی مطمئن ہون تے اگے جاؤں. میری زبان جدو سفر شروع ہویا تو ایک آپ نے سے سوال کیتا اگلا مرحلہ ایک سوال آیا کہ یار اس میری زبان نال جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی گل کی ہے میری زبان نال مخاصمت کیوں کر دیں. میرے علاقے دے مولوی جی سرکار انہوں نے ایک رسالہ کٹا ہے الحسن دے جنہوں نے ان کو دے صفحات بھی شائع کر دے. اس وقت جو حکومت نے کیا مولوی جی صاحب نو کہ مولوی جی صاحب اگر تسی الحسن دے وچ ان کو دے صفحات شائع کر سو تو انہوں ڈکلیریشن بند کر دے سی
روزنامہ انجام مشرق دا پہلا زندگی وہ پہلی زندگی جوہر میر صاحب بھی لکھ دے باقی لوگ بھی لکھ دے ان کو تو صفحہ چھاپ دیا اس وقت دا ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ تسی ان کو صفحہ چھاپ سے تسی تو ڈکلیریشن کینسل کر دیسی اس ماحول دے وچ ساڈے اس ماحول دے سانے جو کیتا آغاز کیتا جانے کہ نہیں اسی اپنا کام نو اگے سے وداسی ہیں روزنامہ خبریں دے وچ میں تانوں تھوڑی جی ہسٹری بتانا پیا روزنامہ خبریں دے وچ میں نے ان کو دا صفحہ شروع کرایا شکیل احمد ایک پشور دے لوگ جان دیں ایک جو صحافی ہوں انہوں نے خبریں اخبار دے وچ ضیاء شاہد سی ان کو دا پیج ڈال دیتا منو فون کی نے ضیاء شاہد نے شکیل صاحب نے کہ یار میں نے تو اپنا کام کر چکی ہوں تیرا امتحان شروع ہو گیا میں نے کہا کس طرح ان کو صفحہ میں نے منظور کرا چکی ضیاء ہوں تو ان کو صفحہ چھاپ بڑھا میں نے ان کو دے 4 صفحے بڑھائے بڑھا کے دیتے بالکل ریڈی کاپی کر کے فل بڑھا کے دیتے جس ٹائم چھپا تو یقین کرو جو دوسری زبانہ صفحے چھپ دے ہو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح چھپ گیا اتنا معیاری 5واں صفحہ نہیں چھپ سکا 5ویں صفحے تے بین لگا دیتا گیا کہ جی اگر چھاپ سوتے سی تھوڑے وقت اشتہار بند کر دی اس قسم کے ماحول سارے آغاز کیا پھر میں نے سوچا کہ یار میری زبان ایک پشور دی گلیاں دی زبان ہے ایک حصہ خانی دی زبان ہے کہ نا اس کی وسعت بھی ہے جو تو میں نے تھوڑی تحقیق کی تھی گراواں جی موجود ہے ساڑھے صوبے جی موجود ہے علاقے ہزارے جی موجود ہے کاغان جی موجود ہے ریگستانہ جی موجود ہے میدانہ جی موجود ہے نخلستانہ جی موجود ہے پھر میں نے کہا کہ یہ دریا دے اس پاس میری زبان سمجھی جاتی کہ نہیں سمجھی جاتی جو تو میں نے اٹک دے پار دیکھا کہ اٹک دے پار بھی میں مانگنا پانی منو پانی دو تے اٹک دے گرا دا بندہ منو پانی دیندا ہوئے میں سوچا میں نے کیا میں جانا ہوا میری پوسٹنگ ہوئی علاقہ پنجاب دے میں اسے گیا ہوں میں نے پانی منگا ہے منو پنجاب کے لوگوں نے پانی دیتا ہے منو کھیر نہیں دیتی منو دودھ نہیں دیتا میں تسی تصور کرو اگر تسی ای لفظ یعنی بنیادی چیز ہے نا ایک صاحب ہے ایک پانی ہے تھوڑے سامنے اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی چیزاں بڑھائی ہیں کہ جی دی وجہ نال زندگی ہے ایک صاحب کسی تے قبضے نہیں کا ہر ایک نو ملتا پیا ہے آکسیجن دوسرا پانی ایک زندگی دی علامت ہے میں نے کیا یہ اگر اسی منگے پانی مثال تو میں جانا ہوں میں پار کرنا اٹک راوی جیلم سترنج بیاس میں جا کے ہندوستان دے آخری کونے تے بیٹھ کے جانا ہوں تسی تصور کرو کلکتے تصور کرو اتنے میں جا کے پانی مانگنا ہوں تے من وہ پانی دیتا ہے میری اتنی وسعت ہے ریفرنس سانوں پہ دینا کہ میری زبان دی تو ریفرنس میری زبان دا حوالہ تو بڑا دور تک جاندا ہوئے زبانہ دے نام بے شک وکھرے پہ گئے لیکن انہاں ساری زبانوں دا تعلق ایک خاندان نال ہے زبانہ دے خاندان ہے جنہوں ہند آریائی کہتے ہیں وی آر انڈو آرینس پنجابی سندھی کھوار کوہستانی اس طریقے سے گجراتی پنجابی یہ جتنے بھی زبانہ ہوں اس ساری انڈو آرینس ہوں اسی خاطر ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ ہونی ہیں وداؤٹ اینی مترجم پنجاب دے مندے تھے بیٹھے ہو سن جنہی میری پنجاب دی زبان ہے میں انہوں بولنا وہ سمجھتا ہے جنہی پنجابی اسی طریقے سے سرائکی لے لو سندھی لے لو پاکستان دیاں زبانہ جنیاں وہ 92% انڈو آرینس ہوں پاکستان دیاں ساری زبانوں کو تصور کرو اور 92% پاکستانی جنا انڈو آرینز ہیں 8% انڈو آرینز نہیں گئے یہ بڑی بنیادی گل ہے یہ بڑی بنیادی گل ہے سانے اس حوالے نو سانے سٹرانگ پہ کرنا ہے ڈاکٹر امجد صاحب نے تھاڑے چیئرمین صاحب نے گل کی تھی کہ ساڑا ہند کو دا صرف کتاب نہیں چھاپنے پہ میں پنجابی دی کتاب بھی چھاپنا پیا سندھی دی چھاپنا پیا میں اس طریقے سے سرائکی دی بھی چھاپنا پیا گوجری دی بھی چھاپنا پیا کوہستانی دی بھی چھاپنا پیا اس ٹائم میں تانوں بتاواں گندھارا ان کو بورڈ تے گندھارا ان کو اکیڈمی جس ٹائم ڈاکٹر امجد صاحب نے تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے اجاز قریشی صاحب نے تھوڑے سامنے ایک اور پرت کھولنا جس ٹائم سانے اپنی زبان دی اکیڈمی دی کوشش کی ہے اشیش کوشش کامیاب ہو گیا گندھارا ان کو اکیڈمی دے نام تے اکیڈمی بن گئی جس ٹائم اکیڈمی بنی 70 سال دے بعد پاکستان دے قیام دے بعد 70 سال دے بعد اکیڈمی بنی تے حکومت نے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیتا کہ اس نو اسی پبلک اکیڈمی نہ بڑھاسی ہیں بلکہ اس نو پبلک پرائیویٹ اکیڈمی بڑھاسی ہیں
اس دے تحت یہ ہویا فیصلہ ہویا کہ 100% گورنمنٹ دے فنڈز اسی گورنمنٹ دے سی. سانو پہلی جڑی سانو کرانچ ملی ہے, سانو پہلی جڑی قسط ملی ہے وہ 70 بلین روپی سانو ملے. گورنمنٹ کا کوئی پتہ بھی نہیں گا, صرف گندارا ان کو بورڈ دا ادارہ اس نے ایگزیکیوٹ پہ کرتا ہے. دس از اے ویری فائن اینڈ ویری فرسٹ ایگزامپل ان NWFP ان خیبر پختونخوا. 2.5 سال ہو گئے سانو. اس 2.5 سالوں کے سانے میں تمہیں میں کوٹیشن دینا سارے صوبے دے وزیر اعلیٰ دی. اس صوبے دے وزیر اعلیٰ نے جو ایک گروپ گیا انہوں کو کہ سارے سے اتنا فنڈ دو ساری زبان وسے ساری اکیڈمی وسے, تو انہوں نے کیا کہ تمہیں تو سارے بڑے فنڈ دیتے ہیں, سارے گندارا ان کو اکیڈمی نو جڑے فنڈ دیتے ہیں تو انہوں نے سارے سے فنڈ منگے ہی نہیں گئے, تو کم ہی کم پہ کر دیں. سانو یہ رپورٹ آئی کہ انہوں کو ڈھونڈ بھی انہوں کو اتنے فنڈس پہ سانے ہر زبان کا کام کیتا ہے. گندارا ان کو اکیڈمی دے صرف ان کو دا کام پہ نہیں ہوتا, ہر زبان کا سانے کتابوں پہ اسی شائع کرنے. اس ٹائم ساڑھے ہندکو دے مختلف لہجے ہوں, کوار دا لہجہ, ہزارے دا لہجہ, ہزارے دے پھر 5 لہجے ہوں, اسی طریقے ٹیک خان دا لہجہ, اس طریقے سے پشور دے گراؤں دا لہجہ. تھوڑے سے سن کے دونوں حیرانگی ہو سی کہ اسی اس وقت 17 رسالے میں چھاپنے ہیں. گندارا ان کو اکیڈمی 17 رسالے میں چھاپ دیے سر. ایک رسالہ ساڑھا ہمیں پہنے پشور دے, ایک کوتل رنگ دے نام تے, ایک سرگی دا تارا, سرگی دے تارے دے نام تے ہزارے دی سرزمین سے نکل رہا. اسی طریقے سے بچیوں دے سانے تارے دے نام تے رسالہ, خواتین دی رائٹ اپ دے نام تے سانے فاطمہ دے نام تے رسالہ. اس طریقے سے انکوان سرخیل, انکوان وغیرہ بڑی لمبی لسٹ ہے. تھوڑا میں زیادہ ٹائم بھی لینا ہوں. میں اس موضوع پہ آنا ہوں کہ سانے 2-3 کام کر لیتے ہیں جی. اکیڈمی سانے بڑھا لیتی ہے, سانے ڈپارٹمنٹ کا سانے جا مواد ہے جا بیسک ہوتا ہے وہ سانے پورا کر دیتا ہے. اپروول دی بس سٹیج تے گئی ہے معاملہ. ضرورت اس گل دی ہے اسی اس ہندکو نو عوام تک لے جائیں. ایک تھوڑے سانے میں نقطہ رکھنا, جدو ڈاکٹر امجد صاحب بیٹھے ہیں 1960 دی دہائی سے پہلے 1950 دی دہائی دے وچ, میری تو پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے, اس زمانے دے وچ پشوری یا انکوان لوگ جو ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے. مبند آندا ہے, بجوڑی آندا ہے تو ان کو سیکھتا آیا, اس کی مجبوری ہوتی کہ ان کو سیکھے. اس خاطر کہ اس ڈومیننٹ کلچر ہے. گل زمین تے ہوتی, گل زمین تے ہوتی, زمین دی گل ہوتی. جدو گل آواز چلی گئی ہے, ریڈیو آ گیا, ٹی وی آ گیا, چینلز آ گئے, سارے کو اختیار نہیں ہے, سارے کو وسائل نہیں ہے. اس خاطر ساری زبان تے ساری ثقافت جس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ساری زبان تے ثقافت ہوں بھی ساڑھے ماشاءاللہ پشور دا بچہ ان پڑھ بندہ بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے اس نے دیتا ہے کیونکہ جینس دے وچ دے آئیں نا سیولائزیشن آئی ہے, تمدن آیا ہے. اس وجہ نال ساڑھا ایک ان پڑھ ایک لوہار جو ہوتا ہے وہ بھی زبردست شاعر ہوتا ہے. ساڑھے ان کو زبان دا شاعر جس نے مسٹک پوئٹ کیا جاتا ہے احمد علی سائیں. احمد علی سائیں امی آیا ہے, باقاعدہ پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن ایسا قادر الکلام شاعر ہے کہ جس نے علامہ اقبال نے جب سنا 1930 کی دہائی دے انہوں نے اقرار دیتا کہ سائیں احمد علی نے کیا کہ آپ تسی تا ہند کو زبان دے غالب ہو. اتنا انہوں کا پائے کا کلام ہے. یعنی پشور دی دھرتی بڑی سویلائز انکوانا دی دھرتی, لیکن ایشو ہے جدو سارے کو وسائل نہ ہوئے, گل آ گئی آواز اسی مقابلہ نہیں کر سکنے پہ کیونکہ سارے کو وسائل نہیں گئے, سارے کو وہ نہیں. اسی چاہنے ہیں ساری وہ خواہش چوتھے مرلے کی گل آ گئی. ساری وہ خواہش ہے کہ اسی سانے اکیڈمی بڑھا چوئی, ڈپارٹمنٹ بھی بنتا پیا ہے, سانے ان کو دی تعلیم کا بھی آغاز کر پیا, وہ بھی باقاعدہ اپروول ہو گئی ہے, ٹیکسٹ بک بورڈ ان کو دی کتاب بھی شائع کرتا پیا پرائمری لیول تے. ہوں سر آواز کی گل ہے, جدو آواز کی گل اسی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں سارے کو نیٹ آیا ہے, وہ نیٹ کی بدولت امجد صاحب نے بھی رابطہ میں کرنا پیا, عتیق صاحب نے بھی رابطہ کرنا پیا, میرے نال بھی رابطہ کرنا پیا, سارے کو ہینڈ بیل بھی بننے پہ کیونکہ نیٹ کے ذریعے. اسی طریقے سے اللہ نے فضا کے جیسا نظام رکھا ہے کہ ہوں فاصلے تو رہی نہیں گئے, نیو یارک سے پشور کے درمیان تو کوئی فاصلے نہیں. اسی ہوں چاہتے ہیں کہ اسی فیوچر دے گندھارا چینل بنائیے,
گندارا چینل دی جی وسعت ہے وہ برے صغیر پاک ہندو میں تمہیں بتاؤں. ایک تو میں تمہیں بتایا نا انڈو آرینس لینگویجز کا حوالہ بتایا کہ کتنے لوگ بول رہے ہیں. 92% پاپولیشن آف پاکستان ہے انڈو آرینس. ایک کوئی زبان ہے بنیادی طور پہ ایک ہی زبان کی مختلف شاخہ ہوں. ایک تو میں اسٹڈی بتانا نیٹ پہ موجود ہے. انڈو آرینس پاپولیشن تسی دیکھو انڈو آرینس پیپل پاپولیشن ان سب کانٹیننٹ تم اتنے فگر مل سی 1 بلین پیپل آر انڈو آرینس جسے پاکستان ہندوستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال مالدیپ سری لنکا ان سب لوگوں کی ڈومیننٹ پاپولیشن انڈو آرینس ہے. سارا جس ٹائم یہ حوالہ ہوتا ہے نا اسی جدو پیش کر سی اپنی گل تو ساری گل کو سمجھ آ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ آواز کے ذریعے اسی ساری کمیونیکیشن پوری برے صغیر دے ہو سی جی جتنے زبان سمجھی جاتی ہے بڑی دور تک سمجھی جاتی ہے. میں آخر تے اس نے کنکلوڈ کرنا کہ یہ ساری محبت کا حوالہ ہے. جدو سانے اکیڈمی پڑھائی گندارا پڑھایا تو ظہور جس ٹائم آنے لگی میں نے رستے بھی گل کی ہے جدو ساری گندارا کو بورڈ وضور ظہور چاہنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سانو ظہور احمد عوام بھیج پا تو جس ٹائم ساری گندارا نو اعجاز ملنے لگا تو سانو اعجاز احمد قریشی مل گیا تو سفر جاری ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر جدو بندے کا عزم جوان ہوئے ڈیڈیکیشن ہوئے محبت ہوئے تو اس دے واسطے کوئی بھی وسعتاں کٹ جاندیاں عزم جو ہے نا جوان رہتے تو وہ پار کر دیں وسعتاں بھی پار کر دیں. بہت بہت شکریہ. نہیں یہ تاڑیاں بجاندے ہو تو ذرا زور دینا بجاؤ. ہاں اس طرح وہ ویڈیو لگانی سی وہ لوگ بیٹھے نو تھے ہیں انہوں کو نا کہ وہ ویڈیو لگا دیں. ایک 8 منٹ دی ویڈیو ہے ان کو بورڈ دے بارے تو اس دے بعد سواری اجازت نال میں کوئی وہ جڑی ایک پریزنٹیشن میں نے بڑھائی ہے قدیم پشاور تے وہ رفڑ پہ گیا نہیں بدلا سکنے سونوں کہ وہ کوئی گیجٹ میجٹ دے چکر ہے تو میں کچھ لفظاں دے وچکار اس میں بتا ساں کہ پشاور دے وچکار ایک زمانے دنیا دا 8واں عجوبہ آیا تو سانے اس نو نظر انداز کرتے تھے. گندارا ہندو اکیڈمی خیبر پختونخوا حکومت نے 2014-15 کے ترقیاتی بجٹ صوبے بولی جانے والی دوسری بڑی زبان ہندو کی ترویج و ترقی واسطے گندارا ہندو اکیڈمی کے قیام کے حوالے نال 7 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا تھا. گندارا ہندو اکیڈمی کے قیام سے اس کے انتظام و انتظام کی نگرانی گندارا ہندو بورڈ پاکستان کے حوالے کی گئی. ایک بورڈ پچھلے 23 برسوں سے ہندو زبان اور ادب کی ترویج و ترقی واسطے کمپیئر کرتا ہے. گندارا ہندو بورڈ کے بانی چیئرمین ڈاکٹر ظہور احمد عوام ہے جبکہ موجودہ چیئرمین محترم اعجاز احمد قریشی ہیں. گندارا ہندو اکیڈمی کے امور کی انجام دہی واسطے 8 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے سربراہ گندارا ہندو بورڈ کے جنرل سیکرٹری جناب محمد ضیاء الدین ہیں. ایک کمیٹی ڈاکٹر خانگوئی ڈاکٹر صلاح الدین سید کامران شاہ ڈاکٹر خالد خان ڈاکٹر انوار فاضل چشتی محمد فہیم صدیقی ڈاکٹر سمین زاہد سے مشتمل ہے. گندارا ہندو اکیڈمی محترم اعجاز احمد قریشی صاحب کی سرپرستی ورک پلان کے مطابق مختلف جہتوں سے کارروائیں نمایاں سر انجام دینی پئی ہے. نہ صرف ہندو بلکہ صوبے بولی جانے والی دیگر امتی زبانوں کے ادب کی ترویج و ترقی واسطے بھی سرگرم عمل ہے. اس حوالے نال 3 مختلف حکمت عملیاں یعنی تحقیق تخلیق ترغیب کے تحت ورک پلان سے عمل درآمد واسطے کوشاں ہے. تحقیق کے اصول و رموز کے تحت ان کو زبان کے نال نال مختلف حوالے نال کم جاری ہے جبکہ اکیڈمی کے اسٹاف نے مختلف موضوعات سے تحقیق کرنے کے نال نال ملک میں موجود ہندوان اسکالر سے بھی آن لائن ریسرچ کے تحت خدمات حاصل کیے گئے ہیں. سوری اجازت نال میں وہ پریزنٹیشن تو دے دینا ہوا تو اس کے بعد لنچ کا وقفہ کرنے سی ٹھیک ہے.
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سونوں میں اگر تصویریں نہ دکھاواں تو جس انگریزی کہتے ہیں one picture is worth 1,000 word تسی 5 لاکھ لفظ کسوں سن سو. یہ تصویر سنو جی نظر آندی پئی یہ ساری یونیورسٹی کی تصویر ہے. یہ پریزنٹیشن میں نے بڑھائی ہے یونیورسٹی واسطے قدیم پشاور تے. اس دا ٹائٹل ہے اسٹوری آف این اینشنٹ سٹی اے ماؤنڈ اینڈ فریگمنٹس آف اے سیکرڈ ریلکس. جدو کدی اسی گلاں کرنے ہیں پشاور دے بارے کسی تاریخی چیز دے بارے تو پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی ہارڈ فیکٹ ہوندے ہیں کہ بھئی یہ صحیح چیز ہے مسلم چیز ہے یا کہندے ہیں یار وڈے نے کیا یا کہ یہ گل آئی ونس اپان اے ٹائم قسم کی گل جہی میں گل سوڑنا کرساں اس بارے وچکار یہ زیادہ تر مبنی ہو سی جڑے کہ فیکٹس ہیں اس بارے. یہ 3 حصے یہ پریزنٹیشن. پہلا حصہ یہ کہ پشاور جڑا آیا پہلی صدی عیسوی دے وچکار کس طرح آیا. دوسرا جڑا ہے کہ پشاور دے باہر وہ شادی دے ٹیرے آئیاں وہ کیا آئیاں. تے تیسرا جڑا ہے کہ اتھے میرے خیال دنیا دا 8واں ایک عجوبہ آیا 8th ونڈر آف دا ورلڈ اس جگہ تے کسی کو پتہ نہیں گا بڑے لوگوں کو پتہ نہیں گا اس چیز دا. پشاور ان دا 1st سینچری. اسی گندھارا کہنے ہیں تے سوال ہے کہ گندھارا کیوں ہے. گندھارا ایک بڑی عظیم و شان سلطنت ہے جس وچکار موجودہ پاکستان موجودہ افغانستان ہندوستان دا مغربی حصہ تے اتے شمال چین دا بھی ایک حصہ اسے شامل آیا. یہ پہلی صدی سے لے کے تے 8ویں صدی تک پہلی صدی سے لے کے 3ری صدی تک یہ موجود ہے. اس دی دیکھو یہ اس دا اتنی وڈی عظیم شان اے سلطنت ہے گندھارا. تو اس دا ایک بادشاہ آیا جڑا بڑا مشہور ہوا ہے اس کا نام ہے کنشک اور کنشکا. تو یہ اس کی تصویر ہے کنشکا دی. تو یہ اس جڑے سونے دے سکے آئے جڑے کنشکا دے عہد دے وچکار یہ جاری کیتے گئے. کنشکا نے 17 سال جڑا ہے وہ حکومت کی تھی گندھارا تے اس نے بڑے کم کیتے ہیں. ہوں تک اس کا نام جڑا ہے آرکیالوجی دے وچکار تے تاریخ دے وچکار بڑے اچھے لفظاں نال استعمال کیتا جاتا ہے. تے اے اگر شاہراہ ابریشم جڑا اسی کہنے ہیں جس نوں سلک روڈ یہ چین سے لے کے تے یورپ تک جاندی ایک زمانے تو وہ پھر جنوبی اس کی جی ایکسٹینشن ہے وہ آندی انڈیا افغانستان تے افغانستان تے انڈیا کے آوے تے پشاور ایک مرکزی نقطہ آیا جتھے کہ وہ ایک قافلے آ کے ٹھہر دے آئے. تو یہ سانوں نظر آندا پیا ہے کہ یہ ایک ایسٹ ویسٹ آیا پہاڑاں بھی جاندے آئے تے صحراواں بھی جاندے آئے. بڑا لمبا سفر آیا. میں نے یہ مئی دے وچکار یہ سفر کیتا ہے سلک روڈ تے صرف چین دے وچکار کہ وہ شنگھائی سے لے کے تے کاشغر تک میں گیا تو میں سنوں کچھ اسے متعلق بتا سا. تو یہ دوسری تصویر جڑی ہے یہ اپنے کنشکا دی یہ بت ہے اس سر ننگا تے بت ہے تے یہ اس جڑے کوائنز ہیں جڑے سکے ہیں اس وچکار یہ کنشکا دی تصویر ہے. ہوں میں آنا پشاور دے بارے کہ ایک پہاڑی دی تے ایک درخت دی تے ایک سٹوپا دی کہانی ہے پشاور دی پرانے قدیم پشاور دی. اس نو ہے کہ جدو پشاور دی پہلی صدی دے وچکار بہت سارے چینی زائرین مونکس پلگرمز وہ آئین کہ اس وقت پشاور جڑا آیا وہ دارالخلافہ آیا گندھارا دا تے اس سے اس وقت بدھ مت جڑا آیا اس دا حکومت ہے بدھ مت تھی. تو یہ سارے چینی آندے ہیں چین سی آ کے تے یہ جڑے ہیں انہوں دے متبرک ڈاکومنٹ یہ تلاش کر دے تو آ کے زیارت بھی کر دے پشاور دے وچکار مقامات دی. تو اس وچکار یہ دیکھو 4-5 ہیں جنہوں نے بڑے کمپلیٹ چھوڑن اپنے ریکارڈ اپنے سفر نامے پشاور دے جدو وہ آئن اس وچکار. یہ ہوں میں سنوں پڑھ کے سنانا انگریزی بڑا اہم ہے. یہ سب نے لکھا ہے کہ جدو بدھا پشاور دے وچکار پشاور دے علاقے آندا آیا
اس کا ایک چیلا اس نال ہے، اس کا نام ہے آنند. تو انہیں کیا ہے کہ میرے مرنے دے بعد 400 سال دے بعد ایک بادشاہ اسی کنشکا وہ اتنے میری یاد دے وچکار بدھ نے کیا ہے، میری یاد دے وچکار ایک بڑا عظیم الشان سٹوپا بڑا سی، سٹوپا پگوڈا، یہ انہوں دا مذہبی جڑی عمارت ہوندی ہے. باقی نے جب سٹوپا دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو کچھ 400 فٹ سے بلند ہے. اس وقت دیکھو پہلی صدی دے وچکار انجینئرنگ وغیرہ تسی سوچو 400 فٹ بلند ہے تو بڑا خوبصورت ڈیکوریٹڈ ایوری ویئر. اس حد تک کہ ابو ریحان البیرونی نے بھی ذکر کیتا ہے اس سٹوپے کا، حالانکہ آیا نہیں گا پشاور، لیکن اپنی تاریخ دے وچکار انہیں کیا ہے کہ ایک عظیم الشان سٹوپا جڑا ہے کنک، ایک کنشکا دا مخفف نام ہے. دا ترکی کنگ آف کابل فاؤنڈیڈ دا گریٹ سٹوپا ایٹ پشاور، اے البیرونی نے بھی لکھا ہے. تو یہ سب چائنیز دے تسی واقعات پڑھو تو اس وچکار کوئی کامن شیواں سانوں نظر آندیاں. کامن شیواں A1 کہ بدھا آیا پشاور تے اتھے اس نے ایک درخت تلے بیٹھ کے تے اپنے چیلے نو کیا ہے کہ اتھے ایک بادشاہ آسے ایک زمانے تو درخت کیڑا درخت ہے جس تلے بدھا بیٹھا ہے. اس کا تاریخ دانہ نے بڑا اس اختلاف ہے، لیکن دانی صاحب نے احمد حسن دانی جڑے کہ آرکیالوجی دے پروفیسر ہے، بڑے دنیا جہان منے ہوئے، انہوں نے کیا ہے کہ وہ درخت آیا جڑا کہ پیپل منڈی دے وچکار آیا. ہوں شاید سانوں معلوم ہے کہ نہیں گا کہ ایک زمانے دے وچکار دریائے باڑا چھوٹا ہے دریا، یہ شہر دے وچوں لنگدا ہے. تے انگریزاں نے 1830 دے وچکار وہ دریا جڑا ہے انہوں ڈائیورٹ کیتا شہر دے باہر، تے وہ جڑا دریا دا بیڈ آیا انہوں کٹھا بنایا نے، جیسے کہنے شاہی کٹھا. تو دریا دا وہی آیا بہاؤ جتھے کہ ہوں شاہی کٹھا ہوئے اس وقت. تو ایک تصویر ہے اس درخت دی، یہ دریائے باڑا ہے. تو یہ انہیں مجسمے بدھ مذہب دے کنشکا نے مہاتما بدھ دے مجسمے اس درخت دے تلے نصب کیتے آئے. یہ سانوں پتہ ہے کہ جڑے چینی آئے انہوں نے کیا آیا کہ اتھے مجسمے بھی ہیں تو لوگ آندے ہیں انہوں نے زیارت کرنے واسطے. ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور اس وقت کس طرح آیا. منوں کوئی 20-25 سال ہوئے جدوں بھی میں چوک یادگار کو لنگنا وا تو میں سوچنا وا کہ پہلی صدی دے وچکار یہ پشاور کس طرح آیا. تو اس ذہن دے وچکار وہ نہیں آ سکتی گل، کیونکہ ہر جگہ دکاناں تے کارن تے اے وے تے او وے. یہ ہوں تصویر جڑی ہے میں نے لیتی ہے محبت خان صاحب دی مسیت دے مینار سی، کینٹاکار نکل جا نظر آندے پہ تلے اس سے. یہ ہوں سارا شہر ہے. اتوں اسی کس طرح اس کو دیکھیں کہ بھئی وہ پہلی صدی دے وچکار یہ شہر کس طرح نظر آندا ہے. تو اسی ایک مثال میں سنوں دینا ہوا. وہ مثال اے وے کہ یہ دیکھو مکہ مکرمہ دی یہ حالت ہے اس وقت، اتنے بھی انہوں نے کینٹاکار بڑھا چھوڑا ہے. لیکن اگر تسی انہوں نے دیکھو مکہ مکرمہ دی تو یہ اسی ابتدائی پوزیشن ہے، پہاڑیاں وہی ہیں، فکس پوائنٹ وہی ہیں، پہاڑیاں وہی ہیں. لیکن یہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوئی ہے، اس طرح سے ہوئی ہے ڈیولپمنٹ. ہوں پشاور نے تسی لے کے اس جگہ تے پہنچنا جانا بڑا مشکل ہے سارے واسطے ذہنی طور تے. اس وجہ سانوں فکس پوائنٹ جڑے ہیں شہر دے ٹونڈنے پیسے کہڑے فکس پوائنٹ ہیں. اگر کسی دیکھ لیں کہ پیپل منڈی دا درخت سونے کہیں نے دیکھا اسی پیپل منڈی دا درخت میں نے اتنے جگنو پکڑنے اسی جا کے وہ سن 76 کٹوا دیتا ہے نے بدقسمتی نال. 2000 سال دی زندہ تاریخ نو قتل کرتا نے. سارے پشاور دے جڑے میونسپل کارپوریشن دے وڈے آئے انہوں نے کروا دیتا ہے. تو ہوں یہ دیکھو یہ ہوں شہر ہے. اس کو اگر پیچھے لے جاؤ جس طرح میں نے مکہ مکرمہ دی تصویر سنوں دکھائی کہ ان کہتے ہیں پیلنگ آف دا لیئرز، کہ ایک ایک جڑی ہے سطح جڑی ہے لیئر اس نو پیل کرنا ہے. تو پشاور نو اگر تسی پیل کرو تو یہ پشاور نظر آسی سن. ایک ہی وے دیکھو یہ وہ درخت ہے، یہ وہ دریائے باڑا جتنے ہوں کٹھا بنو ہے، یہ گورکھٹری دی پہاڑی ہے.
پشاور سانوں شاید خیال نہ ہوئے پشاور ایک پہاڑی شہر ہے یہ پہاڑیاں تے ٹیلیاں تے آباد ہے تو یہ ایک خیالی نقشہ ہے یہ پینٹنگ ہے میں نے بڑھوائی ہوئی جس وچکار یہ فکس پوائنٹ ہیں نا سانوں پتہ ہے اس کا کہ اتنے ہوں کٹھا ہو جاتا ہے یہ اتنے سٹیڈل ہوتا ہے تو میں سن دیکھنا کہ یہ پیچھے دیکھو ایک سنوں کچھ نظر آتا پیا پیچھے اس متعلق میں گل کر سا سوال نال ایک منٹ اس نقشہ سونے دیکھا اسی ہاں کوئی ویلا آدمی ہوئے جیسا اور کوئی کم نہ ہوئے تو نقشے بنا رہتا ہے یہ پشور شہر کا نقشہ دروازے والے شہر کا نقشہ تو یہ اتنے پیپل کا درخت اتنے ہوتا ہے سٹوپا اتنے آیا یہ تحصیل گور کھٹری تو یہ ایک تصویر سنوں بتانا ہوں جیڑی کہ 1850 دے وقت 1855 دے وقت یہ بڑھائی کسی انگریز نے یہ وہ ندی ہے دریائے باڑا جنہوں اسی کہنے ہیں یہ گزرتی پئی ہے یہ جڑا یہ ٹکی دا علاقہ ہے تو پیچھے پانیاں نظر آندی پئیاں خیبر دیاں تو مطلب ہے کہ یہ سانوں پتہ ہے کہ اتوں وہ گزرتا آیا تو ہوں شہر تسی دیکھو موجودہ حالت یہ وے لیکن اگر تسی 2000 سال پیچھے جاؤ تو سانوں شہر اس طرح نظر آ سی یہ سیٹلائٹ امیج ہے پشور شہر دا یہ تحصیل گور کھٹری ہے اتنے جڑا ہے وہ درخت ہوتا ہے پیپل منڈی والا تو اتنے کدھرے وہ سٹوپا بنا ہوا ہے جڑا بنایا تو یہ چیزاں سپر امپوز کرو ہوں میں آنا وہ جڑے شاہ جی دیاں ٹیریاں آئیاں مسٹیریس ماؤنڈز ایک فرانسیسی تاریخ دان تو ایک امریکن آرکیالوجسٹ تو رستہ جڑا بنتا پیا سارے واسطے تاریخی لحاظ نال شاہ جی دی ٹیری وال اس وچکار 2-3 شاواں امپارٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ چائنیز جڑے آئے زائرین انہوں دے جڑے سارے واسطے چھوڑن اپنے سفر نامے وہ امپارٹنٹ ہیں ایک یہ کہ فاؤچر نام ایک فرانسیسی ہسٹورین ہے وہ پشاور آیا انہیں وہ سارے پڑھن وہ چینی زائرین دے سفر نامے تو انہیں کیا کہ اگر اتنے سٹوپا بنا آیا پشاور دے وچکار کنیکٹ نے بڑھائے یا سارے چینیاں نے لکھا ہے وہ کتنے آیا تو اس نے پھر وہی فکس پوائنٹ لیتے ہیں کہ یہ شہر سے اتنے میل دور آیا یہ فلانے جگہ سے فلانے جگہ انہیں سب کچھ کر کے سوچا ہے کہ پشاور گنج دروازے دے باہر جڑے شاہ جی دیا ٹیریاں آئیاں اتنے آیا انہیں گل کہہ دیتی لوگوں نے سن لیتی سب نے بھلا دیتا تو اس دے بعد یہ بندہ ڈیوڈ برینرڈ سپونر ایک آرکیالوجسٹ آیا پینسلوینیا کا رہنے والا آیا یہ گیا ہے انڈیا اتنے جا کے ہندوستان دی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا دے وچ ملازم ہویا ہے انہوں نے اس کو ناردرن علاقہ جڑا ہے جیسے پشاور بھی شامل ہے اس انچارج بڑھا دیتا ہے انہیں پھر وہی فاؤچر دے جڑا انہیں نشاندہی کی ہے اس نے پھر انہوں دے زائرین جڑے چینی انہوں دے سفر نامے پڑھیں تو انہیں کیا ہے کہ یہ بالکل شاہ جی کی ٹیری جڑی ہے وہ ٹیریاں جڑیاں 2-3 آئیاں اتنے اسی وہ سٹوپا تو یہ لگتا پیا ہے ایک ٹیری ایکسکیویشن دے بعد تو 1908 تے 9 دے وچکار سپونر نے کھدائی کی ہے گنج دروازے دے باہر شاہ جی دی ٹیریاں دی یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے یہ دیکھو انہیں اتنے کی تلاش کیتا ہے اتنے انہیں تلاش کیتا ہے کہ 286 فٹ اس کا ڈایامیٹر ہے بڑی شہر ہے اکارڈنگ جڑے چینی انہوں دے مطابق اس وقت ہندوستان تے چین دے وچکار سب سے بڑی عمارت جڑی ہے بلند عمارت اتھے آئی گنج دروازے دے باہر ریٹیننگ وال جڑے آئی وہ 2.5 میٹر بڑی شہر ہے 2.5 میٹر ریٹیننگ والز بنیاداں یہ سب انہیں کنفرم کیتا ہے
ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਟੂਪਾ, ਉਹ 180 ਬਾਈ 180 ਫੁੱਟ 55 ਬਾਈ 55 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਪਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਾਜ਼ ਰੈਲਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਟੂਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੂਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਪੂਨਰ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 4 ਇੰਚ ਗੋਲਾਈ, ਕੋਈ 5 ਇੰਚ ਗੋਲਾਈ ਅਤੇ 4 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ, ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਮਾ ਨੂੰ, ਮੈਂਡਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਕਟ ਹੈ ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਵਾਇਫ ਇਸ ਸਟੂਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਵੀ ਸਟੂਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਆਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸਟੂਪਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀਆਂ ਹਾਰ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸੋਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਪਾ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ once upon a time ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਤਲਾਓ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਗੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨੌਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਇਮਾਰਤ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਬਈਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਧਾਰਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਜਸਮੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ کہ یار یہ تیرے پیو دادے نے یہ بڑھایا ہے لیکن تسی یہ گل کرنے سے پہلے 2 قدم پیچھے ہو جاؤ کیونکہ وہ تپا مار سے سوانو ہاں کہ کیا حرامزادے کی جی گل کرنا پیا
یہ میرے پیو دادے نے پڑھایا ہے کیونکہ انہوں نے پیو دادے دے جڑا تخیل ہے وہ صرف 2-3 نسلوں تک ہے، اس سے اگے نہیں گا. تو یہ تو وہی لوگ باہر سے تو نہیں آئے نا چین سے جنہوں نے کہ اسٹوپا بڑھائے. ہوں چاہیے بھی میرا اپنا خیال ہے کہ پشاور کے لوگوں سارے صوبے کے لوگوں اس چیز فخر لانا چاہیے، بلکہ حکومت نو آمادہ کرن کہ اس نو ہیریٹیج سائٹ کنسیڈر کرن. تو یہ کچھ کریکٹرسٹک جڑے کہ عجوبیاں دے بارے ہیں. ہوں یہ دیکھو ایزی ڈائمینشنس. آئیفل ٹاور جڑا ہے اس 984 فٹ اس کی بلندی ہے. یہ بنا 1889. یہ واشنگٹن مانومنٹ جڑا ہے یہ 1888 بنا ہے. تو اس کی اونچائی جڑی ہے 555 فٹ ہے. تو اگر اصل اسٹوپے نو لئیے تو 2nd سینچری بنا ہے، دوسری صدی عیسوی بنا ہے. 500 فٹ اس کی ہوسی، اس کی اونچائی 170 میٹر. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ آیا کہ نہیں آیا. میرے خیال وہ آیا، بلکہ کئی ہسٹورین کہتے ہیں. لیکن عوام دے وچکار اس چیز کا احساس کس طرح دلایا جائے کہ جڑے مجسمے لوگوں نے بڑھائے ہوئے گندھارا دے وچکار وہ کدھر باہر سے تو لوگ نہیں آئے نا، اسی آئے ہاں. تو اگر اسی کہیں کہ سارے آبا و اجداد ہے تو اس وچکار سارے وچکار کوئی کمی تو پیدا نہ ہو سی نا. وہ تو اپنی ہیریٹیج دے وچکار سانے تو پرائڈ فخر تو کرنا ہے. تو اگر اسی اس نو 8واں عجوبہ قرار دیں اس واسطے سانوں چاہیے کہ اسی لوگوں دے پبلک دے وچکار تے گورنمنٹ دے وچکار کوئی شعور پیدا کریے کہ دیکھیں کہ بھائی اتنے کوئی شے آئی ثابت ہے، مفروضہ نہیں گا، ثابت ہے. اگے چاہیے کہ یونیسکو نو یونائٹڈ نیشن نو کریں کہ وہ انہوں ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دے دے. اگر وہ دے دے تو پھر سانوں چاہیے کہ اسی کہیں کہ پشاور دے بعد شاہ جی دی ٹھیریاں جڑیاں آئیاں وہ دنیا کا 8واں عجوبہ آیا اتنے ایک. یہ سانوں چاہیے کہ اسی اپنے ریفرنس پوائنٹ بنائیے. سانوں چاہیے کہ اسی جاپان تے چائنا تے کوریس نو کہیں اتوں لوگ آتے ہیں تختبائی آتے ہیں زیارتوں واسطے. پشاور دے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس وقت اتنے ایک یہ سب آبادی بن گئی ہے. وہ شاہ جی دی ٹھیریاں جڑی ہیں نا اس سے سارے کار بنے ہوئے ہیں. ہاں لیکن ایک چھوٹا جا پارک ہے اللہ داد پارک جڑا کہ شاہ جی دی ٹھیری سے تلے بالکل نزدیک ہی ہے. تو میں کہنا ایک اچھی جگہ ہے کہ اتھے اس نو ایک نیشنل ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کرتا جائے اس پارک نو. تو اتھے اگر ایک اسٹوپا چھوڑا جا بڑھا دیتا جائے نمونے دا تو ٹھیک ہے. جی نہیں مار دا کھانی ہے نا. ہاں مار نہیں وہ جو ہے کہ آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے. یہ بجائے جے کسی کہیں کسی ایک بدھ مت دی بڑھانے پہ ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ انہوں ڈکلیئر کر دیں. دیکھو ہوں تختبائی جا کے کسی نے پناہ تو نہیں گانا موجود ہے ہیریٹیج سائٹ ہے تختبائی. لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں اسے زیارت کرنے واسطے. تو پشاور ہاں جی جی تو ہوں پشاور دے بالکل فصیل جیڑی ہے اس دے باہر ایک چیز ہے اس نو اگے ودانے واسطے اسی تو اسٹارٹ ٹاکنگ پرائڈ ان آور اینشنٹ پاسٹ. چاہیے کہ اسی فخر کریں کہ ساڑے جڑے آبا و اجداد انہوں نے کی کیتا ہے. اس نہ ساڑی اپنی نہ مذہب کٹ دے تو نہ ساڑی اپنی شخصیت کٹتی ہے اس اعتراف کے وچکار. تو اے پشاور ہے جڑا کہ دوسری صدی چاہیا تو وہ سٹوپ ہے. ہوں یہ میری درخواست ہے کہ اس کو اپناؤ. یہ سوڑ ہے یہ وہ میت والا قصہ ہے کہ انہوں منے مارا آیا انہوں اپناؤ انہوں اگے وداؤ.
سب نو یہ ساڑا اپنی ہیریٹیج ہے، ساری ہسٹری ہے، ساڑا کلچر ہے. بہت بہت شکریہ.